بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کسی نئے اظہار خیال کے بجائے 1998 میں میرا خیال ہے یہ ایک مضمون میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی موجودگی میں کراچی بیچ لگژری ہوٹل میں ایک کارکنوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پڑھا تھا، اور یہ موضوع تھا اس کا کہ 21ویں صدی میں سیاسی کارکن کا کردار کیا ہوگا۔ چونکہ حالات اسی طرح کے ہیں، تب بھی جو سیاسی کردار کہا گیا تھا وہ اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ سیاسی کارکنوں کو اسی طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں اس تحریر کو آج بھی ریلیونٹ اور زندہ متعلق سمجھتا ہوں۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، آج ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ ایک صدی اپنا ساز و سامان سمیٹ رہی ہے، ایک صدی اپنے دامن میں بے حساب امکانات لیے ہمارے سامنے آیا ہی چاہتی ہے۔ 20ویں صدی بہت ہی ظالم صدی تھی، کشت و خون کی صدی تھی۔ انسان پر ہر قسم کی جنگ مسلط کی گئی، لاکھوں انسان جنگ کا ایندھن بن گئے، لیکن یہ خون رنگ لایا اور اسی سے سامراج کا تسلط ختم ہوا۔ دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کو آزادی بھی اسی صدی میں نصیب ہوئی کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ لاکھوں انسانوں کے خون سے پیدا ہونے والی صبح کی روشنی جنوبی ایشیا کے انسانوں کا مقدر بنی ہے، لیکن ہمارا اجالا داغ داغ ہے، ہماری سحر شب گزیدہ ہے، ہماری صبح پر رات اب بھی چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے اجالے میں اندھیرا اب بھی ملا ہے۔ میں نہیں بھول سکتا کہ 20ویں صدی کے دوسرے حصے میں بلکہ پوری نصف صدی میں پورے 50 سال سیاسی کارکنوں نے کس طرح اپنا سب کچھ اپنی پارٹیوں پر نثار کر دیا، اپنے دن رات، اپنی جوانی کے چمکتے دن پارٹی لائن پر عمل کرتے ہوئے جیلوں کی تنگ و تاریک کوٹڑیوں میں گزار دیے۔ طالب علموں کے تعلیمی کیریئر ختم ہو گئے، ایسے ہی کتنے ہی گھر تباہ ہو گئے جن کے واحد کفیل ان کے نوجوان تھے، لیکن انہوں نے اپنے خاندانوں پر پارٹی کو فوقیت دی، اور جانے کتنے ہزاروں تاریک راہوں میں مارے گئے، کتنے ایسے بھی تھے جو تار کی خشک ٹہنی پر مارے گئے۔ پاکستان کا اصول ناممکن تھا اگر مسلم لیگ کو مخلص پرجوش بے لوث کارکن نہ ملتے، اور ایوب خان، یحییٰ خان کی فوجی آمریتوں کے اور پھر جنرل ضیاء کی بدترین مارشل لاء کے بعد پاکستان کو جمہوریت اور عوام کی حکمرانی نصیب نہ ہوتی اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر کارکنوں نے اپنا سب کچھ جمہوریت کے لیے قربان نہ کر دیا ہوتا۔ وہ جیلوں سے نہیں گھبرائے، فوجی عدالتوں سے خوف زدہ نہ ہوئے، اپنی پارٹی لائن اور پارٹی قیادت سے وفاداری کو انہوں نے دوسری وابستگی پر ترجیح دی۔ اور کئی ایسے بھی تھے جو ہنستے کھیلتے اور یہ گیت گاتے تختہ دار پر جھول گئے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ پارٹی کارکنوں نے تو اپنا کردار بہادری سے، ذمہ داری سے، جوش و خروش سے ادا کیا۔ 20ویں صدی میں اپنے کردار پر سیاسی کارکنوں کو یقیناً کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں جو لائن دی گئی وہ اس پر عمل کرتے ہوئے پارٹی قیادت سے جو آواز دی اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنا سب کچھ وار گئے ہیں۔ میں خود ان قربانیوں کا عینی شاہد ہوں
اپنے صحافتی فرائض کی انجام دہی کے دوران مجھے ایک طویل عرصے سے سیاسی کارکنوں کی عملی جدوجہد کو جنوبی ایشیا کے حصوں اور پاکستان کے ہر حصے میں انتہائی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی اکثر شہروں قصبوں میں پارٹی کارکنوں کی آنکھوں میں خواب میں نے آگ بنتے دیکھے ہیں۔ ادھر مغربی پاکستان جو اب پورا پاکستان ہے، یہاں سندھ کے ریگزاروں میں، پنجاب کے میدانوں میں، سرحد کے سرسبز پہاڑی علاقوں میں، بلوچستان کی سنگلاخ وادیوں میں مختلف ادوار میں مختلف فوجی آمریتوں سے ٹکراتے سیاسی کارکنوں کی پیشانیوں پر ارادوں کی چمک دیکھی ہے، ان کے بازوؤں میں ایک عجیب توانائی محسوس کی ہے۔ پھر مجھے ان کے ساتھ جیلوں میں بھی دن گزارنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جیل میں جب بہت سے لیڈر حوصلہ ہار جاتے ہیں، کارکنوں کا جوش قابل دید ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیڈروں کو بھی ہمت دیتے ہیں، ملاقات کے لیے آنے والے گھر والوں کو بھی تسلی دیتے ہیں۔ کارکنوں کا یہ استقلال حوصلہ دیکھ کر، ان کی آرزوئیں خواب سن کر جیل کی تنہائیوں میں مجھے مستقبل بہت روشن نظر آتا تھا، ان کی سوچ بہت واضح ہوتی تھی۔ اب کچھ اقتباسات چھوڑتے ہوئے اب آتے ہیں موضوع کی طرف کہ اب دنیا بھر میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے کوششوں کا دور ہے۔ 60 اور 70 کی دہائیوں کی طرح اب عالمی دارالحکومتوں میں طلبہ مزدوروں کے بڑے بڑے جلوس نظر نہیں آتے۔ اب پہلے کی طرح ہر دوسرے تیسرے دن کسی ملک میں حکومت کا تختہ الٹنے، مارشل لا لگنے کی خبریں نہیں آتی۔ اب انقلاب کے نقارے حکومتیں بدلنے سے نہیں بچتے۔ اب تو یہ خبریں آتی ہیں انڈونیشیا مالی بحران کا شکار ہو گیا، انڈونیشیا میں ڈالر 15,000 روپے کا ہو گیا، جنوبی کوریا کی مارکیٹ بیٹھ گئی، یورپ میں کرنسی کے لیے اجلاس ہو رہا ہے، IMF نے قرضوں کی ادائیگی کی صورتحال درست کیے بغیر اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا۔ ہم اور آپ اب اس دور میں جی رہے ہیں۔ احتجاج تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن احتجاج کی صورت اب بدل گئی ہے۔ سڑکوں پر توڑ پھوڑ، جلاؤ گہراؤ سے آپ کے اپنے ملک پر معاشی دباؤ مزید بڑھے گا، بجٹ کا خسارہ اور بڑھے گا، مزید قرضے لینے ہوں گے۔ غیر ملکی حکمرانوں اور فوجی حکمرانوں کے خلاف جو احتجاج بہادری کہلاتا تھا، اب وہ احتجاج گھر پھونک تماشا بن گیا ہے۔ اب سیاسی استحکام چاہیے، معاشی اسٹیبلٹی چاہیے، حکومت تبدیل کرنے سے کام نہیں بن رہا ہے، حالات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہنی رویے تبدیل کرنے ہوں گے، زندگی گزارنے کا نقطہ نظر بدلنا ہوگا، اپنی زندگی میں، پارٹی میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہوگا۔ میں پہلے بھی کئی جگہ لکھ چکا ہوں کہ عشق میں جنون کی، دیوانگی کی، آوارگی کی، ہر چیز سے ٹکرانے کی گنجائش ہوتی ہے عشق کے دوران، لیکن جب شادی ہو جائے تو گھر سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، رفتہ رفتہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح مارشل لا میں ٹکرانے کی جنون کی ضرورت تھی، لیکن جب جمہوریت آ گئی تو ملک سنبھالنے کی ضرورت ہے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اب ملک کو سیاسی طور پر، معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے، چاہے آپ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، سیاست میں، صحافت میں، تجارت میں، سب کی کوششوں کا رخ ملکی استحکام کی طرف ہونا چاہیے۔ سیاسی کارکن کا کردار اب یکسر تبدیل ہو گیا ہے، اسے احتجاج کے بجائے انتظام کی طرف آنا ہوگا۔ اس لیے اب سیاسی قیادتوں کا بھی یہ کردار بنتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے لیے ان بدلے تقاضوں کے مطابق تربیت کا انتظام کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دوسری پارٹی چھوڑ کر آتا ہے اور براہ راست کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس روایت کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ میں نے عام فوجی کو بتدریج تربیت حاصل کر کے جنرل موسیٰ، جنرل ٹکا خان، جنرل حاسن نواز کی طرح کمانڈر ان چیف بنتے دیکھا ہے۔ بہت سے سرکاری افسروں کو ACM، SDM سے ترقی کرتے کرتے
چیف سیکرٹری جنرل تک کے عہدوں پر پہنچتے دیکھا ہے، لیکن سیاسی پارٹیوں میں قربانیوں اور جدوجہد کے باوجود ایک عام کارکن صوبائی صدر یا سیکرٹری جنرل کے عہدے تک پہنچتے نہیں دیکھا ہے۔ سیاسی کارکنوں کی وفاداری اور وابستگی کو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سینٹ کے ٹکٹوں کی الاٹمنٹ میں بھی بہت کم ترجیح ملتی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں بیوروکریسی فوج کا نظام کیوں زیادہ طاقتور ٹھہرتا ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں نظاموں میں بتدریج تربیت اور ترقی کا نظام موجود ہے۔ سیاست جس کے ذریعے کروڑوں افراد کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں یہ نظام باضابطہ طور پر موجود نہیں ہے۔ 21ویں صدی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے ہاں تربیت اور ترقی کے باقاعدہ سسٹم قائم کریں۔ ایک زمانے میں PPP نے اسٹڈی سرکلز ورکشاپ کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسے اب بحال اور باضابطہ طور پر بحال کرنا چاہیے۔ پارلیمانی جمہوریت کی روح ہے کہ پارٹی کو حکومت پر بالادستی حاصل ہونی چاہیے۔ پارٹی اور حکومت کے عہدے الگ الگ ہونے چاہیے۔ پارٹی حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، وزارتوں کے محکموں یا زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے اس کی خصوصی کمیٹیاں قائم ہوں اور وہ ان شعبوں میں مسلسل کام کرتی رہیں، تجاویز مرتب کرتی رہیں۔ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کو کابینہ پر فوقیت ہونی چاہیے۔ اپوزیشن کے دور میں یہ شیڈو کابینہ کے طور پر قائم کرے۔ ایسے انداز کار سے ہی پہلے طے ہو سکتا ہے کہ آئندہ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، وزیر تجارت کون ہوگا۔ اس طرح خصوصی کمیٹیوں میں وفاقی اور صوبائی سطح پر کام کرنے والے اعلیٰ عہدیداروں اور کارکنوں کی انتظامی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور تجربہ بھی بڑھتا رہے گا۔ وہ اپنے اپنے شعبوں میں مسائل اور وسائل کے اعداد و شمار سے بھی آگاہ رہیں گے، اور جب پارٹی کو حکومت میں آنے کا موقع ملے گا تو وہ حالات سے، اعداد و شمار سے باخبر ہوگی۔ بیوروکریسی انہیں بے خبر نہیں رکھ سکے گی اور نتیجہ بیوروکریسی غالب نہیں آ سکے گی۔ اب بدلتے ہوئے وقت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے جن کارکنوں کو ذہانت، اہلیت اور وفاداری کے اعتبار سے بہتر سمجھیں، انہیں ملکی سطح پر اعلیٰ تعلیم دلوانے کے ساتھ بیرون ملک میں بھی مختلف تربیتی کورس کروانے کے لیے بھیجیں۔ ان کے اخراجات برداشت کریں تاکہ پارٹی کو ایک مضبوط لیڈر مل سکے۔ ایسے سیاسی کارکن بڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہیں، آگے بڑھنے کا شوق بھی ہے، لیکن وہ اپنے مالی حالات کے باعث اچھے اسکولوں یا کالجوں میں نہیں پڑھ سکے۔ وہ پارٹی کا اثاثہ ہیں، تو پارٹی کو ان پر کچھ خرچ کر کے انہیں اعلیٰ تعلیم اور تربیت دلوانا چاہیے۔ اب آخری جملے ملاحظہ ہوں کہ اب پاکستان کو ایجیٹیٹرز کی نہیں، ایڈمنسٹریٹرز کی ضرورت ہے، اوریٹرز کی نہیں، مینیجرز کی ضرورت ہے۔ تحریکوں کی جگہ تجویزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورتیں اگر سیاسی پارٹیاں پوری نہیں کریں گی تو دوسرے ادارے کریں گے، پھر ملک پر غلبہ بھی انہی اداروں کا ہوگا، فیصلہ کن حیثیت بھی ان اداروں کی ہوگی۔ اب بھی فیصلے کا وقت ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو اب نئے دور کے نئے تقاضوں کے لیے نئی سوچ اور نئی راہ اختیار کرنا ہوگی۔ میرے ان معروضات کے جواب میں محترمہ نے اپنے صدارتی خطبے میں ان تجاویز کو بہت سراہا تھا، قابل عمل بھی ٹھہرایا، اور میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو تربیت کے لیے انتظام بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ سسٹم آگے نہیں چل سکا۔ تو آج بھی جب ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو بہتر خراج یہ ہوا کہ ان کی میراث، ان کے افکار، ان کی جدوجہد پر ورکشاپس کی جائیں، کارکنوں کو اس کی تربیت دی جائے، اور جو آج کل کے بین الاقوامی حالات ہیں، اب 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر چکی ہیں، اب نئی تیسری دہائی کا سال شروع ہونے والا ہے، تو وہاں ہمیں کارکنوں کی اہمیت کا احساس کرنا چاہیے، کارکنوں کو تربیت دی جائے، اور
تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بغیر تیاری کے حکومت میں آ گئے، تو یہ بھی کہنا نہ پڑا، تیاری کر کے حکومت میں آئے۔ بہت بہت شکریہ اس کانفرنس کے منتظمین کا۔ امید ہے کہ ہم آئندہ بہتر حالات دیکھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔